بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید ویورز۔ آج ہم بات کریں گے پتے، گھاس اور کچا گوشت کھانے والے ان انسانی بچوں کی جن کی کہانیاں آپ کی عقل کو دنگ کر دیں گی۔ ایسے بچے جنہیں بندروں، کتوں، شتر مرغوں اور بھیڑیوں نے پروان چڑھایا۔ ایک سیانے کا قول ہے کہ بچہ کوری سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اس پہ آپ جو چاہیں لکھ ڈالیں، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ خصوصاً جب بات ہو جنگلی بچوں کی تو ان کی عجیب و غریب کہانیاں سن کر دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ماحول اور ساتھ ہی انسانی سوچ اور رہن سہن پر واقعی بہت طاقتور اثرات چھوڑتے ہیں۔ ان انوکھے بچوں پہ ہوئی تحقیق واضح کرتی ہے کہ یہ انسانی بچے جس جانور کے ساتھ بھی رہتے، جس جانور کے ماحول میں پلے بڑھے، اس میں انہی حیوانات کی خصوصیات پیدا ہو گئیں، اور یہ امر افشا کرتا ہے کہ تمام جانداروں میں انسان ہی سب سے پہلے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ بہت جلد اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر لے، ورنہ آپ کتے یا بلی کا بچہ رکھ کے پالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی انسان کی مانند نہیں چلے گا اور نہ ہی باتیں کرے گا، مگر انسانی بچہ تقریباً ہر جانور کی بولی سیکھنے اور چوپائے کی طرح چلنے پر قادر ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسے کئی بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بھیڑیوں، کتوں، بندروں وغیرہ کے درمیان رہتے ہوئے پلے بڑھے۔ اسی باعث ان میں متفرق حیوانی خصوصیات نے بھی جنم لیا۔ سائنسدان ایسے بچوں کو بہت قیمتی گردانتے ہیں کیونکہ ان پہ ہونے والی تحقیق سے یہ بات واضح ہے کہ ماحول انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں کس حد تک اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم جدید ماہرین کی روح سے بیشتر جنگلی بچوں کی داستانیں جعلی اور افسانوی ہیں۔ ہوا یہ کہ دھوکہ بازوں نے مالی اور ذاتی مفاد کی خاطر ذہنی یا جسمانی طور پر معذور بچوں کو جنگلی بچے بنا ڈالا۔ انہی فریبیوں میں بنگالی شہر مدنہ پور کے یتیم خانے کا مالک جوزف امرتاؤ لال سنگھ بھی شامل ہے۔ جوزف سنگھ نے انگریزوں سے یتیم خانے کے لیے فنڈز پانے کی خاطر یہ مشہور کر دیا کہ آملہ اور کاملہ نامی 2 لڑکیوں کو بھیڑیوں نے پالا ہے۔ دور حاضر کے محققوں کی تحقیق یہ ہے کہ لڑکیاں ذہنی طور پہ معذور تھیں۔ چالاک جوزف نے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ قصہ گھڑ لیا کہ وہ بھیڑیے کی کھو سے ملی، مگر ایسے جنگلی بچوں کی سچی داستانیں بھی موجود ہیں جنہوں نے واقعتاً کچھ سال جانوروں کے ساتھ بسر کیے۔ عموماً یہ بچے گمشدہ ہوتے یا والدین کی توجہ نہ ملنے کے باعث حیوانی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتے۔ انہی بچوں کی داستانوں کے سبب ٹارزن جیسے لازوال کردار وجود میں آئے۔ بعض بچوں کو تو والدین ہی نے پالتو جانور بنا ڈالا۔ آج ہم ایسے ہی کچھ جنگلی بچوں کی باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ جرمنی کا جنگلی پیٹر 1725 میں جرمن شہر ہیملن کے نزدیک واقع جنگل سے برطانوی بادشاہ جارج اول کے شکاریوں کو ایک 12 سالہ بچہ ملا۔ اس کا برہنہ جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بآسانی درختوں پہ چڑھ جاتا، پتے اور ٹڈے کھا کر پیٹ بھرتا، جانوروں کی طرح زبان سے پانی چاٹ کے پیتا اور بولنا نہیں جانتا تھا۔ وہ جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں کے بل چلتا۔ گویا انسانی معاشرے سے کٹے اس بچے نے مکمل طور پر وہ حیوانی بود و باش اختیار کر لی تھی۔ برطانوی شکاری اسے عجوبہ سمجھ کر اپنے شاہ کے پاس لے کر آئے جو فرانس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ جارج اول لڑکے کو برطانیہ لے آیا اور پیٹر کا نام دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا جنگلی بچہ ہے جسے برطانوی شاہ نے اپنے محل میں پالتو جانور بنا دیا تاکہ موصوف کے بچے اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوں۔ پیٹر کی گردن میں پٹا بندھا ہوا تھا تاکہ وہ کہیں کھو جائے تو اس کی بدولت واپس مل سکے۔ پیٹر دی وائلڈ بوائے کو انسانی رہن سہن سکھانے میں بادشاہی ملازمین کو خاصی دقت اٹھانی پڑی۔ بہرحال وہ انسانوں کی معیت میں رہتے ہوئے کئی حیوانی عادات بھول گیا، تاہم وہ ساری عمر بول نہ سکا۔ وہ صرف 2 لفظ پیٹر اور کنگ جارج بول سکتا تھا۔ 1785 میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی داستان کئی یورپی مورخین نے تحریر کی ہے۔ شیمپین کی جنگلی لڑکی۔ اس جنگلی لڑکی کا اصل نام میری انجلیک میمی تھا۔
1712 میں امریکی شہر وسکونسن میں پیدا ہوئی۔ 9 سال کی تھی کہ ایک فرانسیسی امیر کی بیگم اسے بطور ملازمہ اپنے ساتھ فرانس لے آئی۔ میری انجلیک کی بدقسمتی کہ جب وہ فرانس پہنچی تو وہاں طاعون پھیل چکا تھا۔ اس موذی مرض کی لپیٹ میں آ کر بچی کی مالکہ بھی چل بسی۔ جب کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا اور سب کو اپنی جانیں بچانے کی پڑ گئی تو میری نے نہ جانے کیوں جنگل کا رخ کیا۔ اس نے پھر جنگلوں میں رہتے ہوئے 10 سال گزارے۔ یہ طویل عرصہ تھا جو کسی انسان نے مصدقہ طور پر جنگل میں رہتے ہوئے بسر کیا۔ چونکہ اس دوران میری مسلسل جانوروں کے درمیان رہی سو بڑی حد تک خود میں حیوان بن گئی۔ جب 1731 میں علاقہ شیمپین کے دیہاتیوں نے اسے پکڑا تو میری کی انگلیوں کے ناخن خوب بڑے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں مسلسل حرکت کرتی رہتیں کہ جنگل میں رہتے ہوئے اسے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا، نیز وہ بلی کی طرح سکڑ اور جھک کے پانی پیتی۔ میری 9 برس انسانوں کے درمیان گزار چکی تھی سو اسے انسانی عادات اپناتے ہوئے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو اس کی دیگر حیوانی عادات بھی معلوم ہوئی، مثلاً وہ اناج نہ کھاتی بلکہ مینڈک، پتے، کچا گوشت، شاخیں اور جڑیں اس کی مرغوب غذائیں تھیں۔ جنگل کی سخت زندگی نے اس کی انگلیاں اور انگوٹھے لمبے کر دیے تھے تاکہ وہ ہاتھوں سے زمین کھود کے جڑیں نکال سکے۔ اسی وجہ سے وہ بندروں کی طرح درختوں پہ لٹکنا اور چھلانگیں مارنا بھی سیکھ گئی۔ میری 19 سالہ لڑکیوں کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے بھاگتی اور بہت عمدہ نظر رکھتی تھی۔ 1737 میں فرانسیسی ملکہ کی ماں اور پولینڈ کی ملکہ شیمپین کے اس مقام سے گزری جہاں میری مقیم تھی۔ شکار کھیلنے کا موڈ بنا تو ملکہ اسے بھی ساتھ لے گئیں۔ جنگل میں میری نے اتنی پھرتی سے ایک خرگوش پکڑا کہ سبھی حیران رہ گئے۔ خرگوش کی کھال بھی چند لمحوں میں اتار ڈالی۔ بعد ازاں اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور نن بن گئی۔ 1765 میں ممتاز اسکاچ فلسفی مونبوڈو نے میری کا انٹرویو لیا تو اسے غیر معمولی عورت قرار دیا، تاہم اس خاتون کی شہرت اب افسانوی ہیروئنز کے تلے دب گئی۔ وہ پیرس میں رہائش پذیر تھی کہ 1775 میں چل بسی۔ اگلی کہانی اس کی ہے جسے شتر مرغ نے پالا۔ یہ 1945 کی بات ہے کہ صومالیہ میں ایک 5 سالہ لڑکا سیدی محمد اپنے گاؤں کے مضافاتی علاقے میں کھیل رہا تھا۔ وہ کھیل میں ایسا مگن ہوا کہ کھیلتے کھیلتے صحرا میں جا نکلا اور پھٹک گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو اپنا گھر ڈھونڈنے لگا۔ گھومتے پھرتے ایسے علاقے میں جا نکلا جہاں شتر مرغوں کا بسیرا تھا۔ تب وہاں ان کے بچے کھیل رہے تھے۔ سیدی محمد فطرتاً ان کے پاس چلا گیا۔ لگتا ہے حیوانوں کے بچوں اور انسانی بچوں کے جسموں کی بوئیں گھل مل گئیں اور ماؤں نے سیدی کو بھی اپنا بچہ ہی سمجھا۔ جب حسب جبلت شتر مرغوں نے اپنے بچے پروں میں سمیٹے تو ان میں سیدی بھی شامل تھا۔ یوں بھٹکے بچے کو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وہ پھر انہی جانوروں کے ساتھ رہنے لگا اور ان کی کئی عادات اپنا لیں۔ 9 سال بعد شکاریوں نے اسے دریافت کیا تو وہ واپس انسانی دنیا میں پہنچا۔ سیدی تب تک گھاس اور جڑی بوٹیاں کھانے کا عادی ہو چکا تھا، نیز قدرت نے اسے شتر مرغ کے مانند تیزی سے دوڑنا سکھا دیا تھا۔ بہرحال انسانوں میں آنے کے بعد سیدی بھی آہستہ آہستہ ہماری طرح کھانا پینا اور بولنا چالنا سیکھ گیا۔ اگلی کہانی ایسے بچے کی ہے بھیڑیے جس کے محافظ رہے۔ یہ 1953 کا واقعہ ہے۔ اسپین کے رہائشی 7 سالہ مارکوز روڈریگوز کو ایک سنیاسی گڈریے نے اس کے باپ سے خرید لیا۔ وہ پھر اسے سیرا مورینا نامی پہاڑی علاقے میں لے گیا جہاں وہ معاشرے سے الگ تھلگ رہتے اپنے فارم میں بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ گڈریا چند ماہ میں چل بسا۔ مارکوس اپنی ستیلی ماں کے مظالم سے بہت تنگ تھا سو اس نے گھر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں کی سمت نکل گیا۔ پچھلے چند ماہ کا تجربہ اسے بتا چکا تھا کہ جانور پکڑنے کے لیے ڈنڈیوں اور پتوں سے پھندا بنا کر کیسے جانوروں کو پکڑا جاتا ہے۔ تعجب خیز بات یہ کہ کچھ ہی عرصے میں پہاڑوں پہ مقیم بھیڑیے، سانس، ہرن، لومڑیاں وغیرہ اس کے دوست بن گئے۔ یوں اس کا احساس تنہائی جاتا رہا اور ایک انسانی لڑکا پہاڑی جنگلی ماحول کا حصہ بن گیا۔ وہ طویل عرصہ غار میں بھیڑیوں کے ساتھ رہا جو اس کی حفاظت کرتے تھے۔ 1965 میں آخر پہاڑوں پہ آنے والے شکاریوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پھر زبردستی قریبی گاؤں لایا گیا۔
تب وہ صورت، شکل اور عادات سے کوئی جانور ہی لگتا تھا، انسانی زبان بھول چکا تھا اور غرا کے بات کرتا۔ مگر مارکوس کچھ عرصہ انسانوں کے درمیان رہا تو رفتہ رفتہ اس کی حیوانیاتیں ختم ہونے لگیں۔ بعد ازاں اسپین کے مشہور ماہر بشریات اور مصنف جبرائیل جینز نے مارکوس کی 10 سالہ جنگلی زندگی پہ تحقیق کی اور اسے سچ پایا، سو اس نے اس موضوع پر PhD کا مقالہ لکھا، نیز ایک ناول بھی قلم بند کیا جس پہ اینٹری لوبوس نامی ہسپانوی فلم بھی بنی۔ چوں چوں کرتا بچہ۔ 2008 میں روسی پولیس نے وولگا گراڈ شہر میں واقع 2 کمروں کے فلیٹ پر چھاپا مارا۔ کسی نے وہاں ایک عجیب الخلقت بچہ موجود ہونے کی اطلاع دی تھی۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فلیٹ ہر قسم کے پرندوں سے بھرا پڑا تھا جو چھوٹے بڑے پنجروں میں بند تھے، مگر انہیں زیادہ حیرت ایک 7 سالہ لڑکے کو دیکھ کر ہوئی۔ جب ایک سپاہی نے لڑکے سے بات کرنا چاہی تو وہ کسی چڑیا کی مانند چوں چوں کرنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ ہونک بنے سپاہیوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پرندوں کی طرح ہاتھ بھی پھڑپڑانے لگا۔ 31 سالہ ماں سے تفتیش ہوئی تو انکشاف ہوا کہ اس کا بیٹا انسان کی طرح نہیں بول سکتا۔ بے حد عشق کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے بھی کسی پرندے کی طرح پالا، سو وہ صرف پرندوں کی زبان ہی بولتا تھا۔ ماں بہت کم بیٹے کو باہر لے جاتی اور نہ کبھی اس سے بات کرتی، لہٰذا لڑکا پرندوں کے درمیان رہتے رہتے ان کی بولی سیکھ گیا۔ سپاہی اسے علاج گاہ لے گئے تاکہ لڑکے کو انسان کی جون میں واپس لایا جا سکے۔ وہاں نیا انکشاف ہوا کہ لڑکا دانہ دنکا بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اگلا قصہ ایک پھونکنے والی لڑکی اوکسانا مالایا کا ہے۔ یہ لڑکی نووا بلاگویس میں 1983 میں چینکا نامی یوکرائنی گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس بدقسمت لڑکی کی داستان رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ اوکسانا کے والدین شرابی، خود غرض اور اپنی ذات میں مگن رہنے والے تھے، چنانچہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن 3 سالہ اوکسانا کھیلتے کھیلتے گاؤں کے اس الگ تھلگ حصے میں پہنچی جہاں آوارہ کتے رہتے تھے۔ کتوں نے بچی سے شفقت برتی تو وہ وہیں رہنے لگی۔ بچی نے پھر کتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ 5 سال گزارے، جو کتے کھاتے وہی اوکسانا کھا لیتی اور یوں زندہ رہتی۔ کتوں کی معیت میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں ان کی عادتیں پیدا ہو گئیں اور وہ انسان کی طرح بولنے کے بجائے غرا کر اور بھونک کر بات کرنے لگی، ہاتھ پاؤں کے بل چلتی، ہر شے کو سونگھنا اس کی عادت بن گئی۔ 1991 میں جب مقامی انتظامیہ نے کسی باہوش دیہاتی کی خبر پہ اسے دریافت کیا تو وہ اوکسانا کی حالت زار دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اوکسانا تب سے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے، لیکن وہ کبھی صحت یاب نہ ہو سکتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے دماغ کی نشو و نما ایک 6 سالہ بچے کی سطح پر پہنچ کے رک گئی۔ یوگنڈا کا بندر بچہ۔ یہ 1981 کی بات ہے جب افریقی ملک یوگنڈا میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ تب علاقہ لوویرو میں مقیم ایک جوڑے نے اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ جنگل میں پناہ لی، لیکن وہ مخالفوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے میاں بیوی کو تو مار ڈالا لیکن بچے کو جانوروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ حیرت انگیز بات یہ کہ جنگل کے باسی بندروں نے اس انسانی بچے کو کھانے کے بجائے پال لیا۔ بچے نے پھر اپنی ابتدائی زندگی کے 4 سال بندروں کے ساتھ گزارے اور خود بھی تقریباً بندر بن گیا۔ 1985 میں قومی مزاحمتی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی جنگل سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندروں کے درمیان ایک انسانی بچہ بھی گھوم رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے اسے پکڑ ہی لیا۔ فوجی بتاتے ہیں کہ بندروں نے شدید مزاحمت کی، جب ہم نے ہوا میں گولیاں چلائیں تو تبھی فرار ہوئے۔ ایک بندریا تو لڑکے سے یوں چمٹ جاتی تھی جیسے اس کی ماں ہو۔ وہ لڑکا بندروں کی طرح کھاتا اور انہی کی طرح جھک کر ہاتھوں پیروں کے سہارے چلتا۔ گھاس پھونس اس کی مرغوب غذا تھی۔ بندر کے مانند اس کی زبان باہر لٹکی رہتی اور وہ چھپنے کی جگہ تلاش کرتا۔ آج یہ لڑکا، جسے رابرٹ میانجا کا نام دیا گیا، یوگنڈین دارالحکومت کمپالا کے ایک یتیم خانے میں رہتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ بندروں کے 4 سالہ ساتھ نے اسے ذہنی طور پہ پسماندہ بنا دیا۔ تو کس حیوان بچے کا قصہ آپ کو زیادہ پسند آیا؟ بتانا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔